بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، 10 ذوالحجہ کو مسلمان ایک نہایت عام عمل سر انجام دیتے ہیں جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا تعارف کیا ہے؟ قربانی کی تاریخی حیثیت، فضیلت اور فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا حکم، رکن، شرائط اور نصاب کیا ہے؟ قربانی کے لیے کون کون سے جانور مختص ہیں اور ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ اس کے علاوہ دیگر متفرق مسائل آپ کو اس ایک ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ پہلی بات، تعارف۔ قربانی قربان سے ہے، اور قربان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص شرائط کے ساتھ جانور ذبح کرنا۔ دوسری بات، تاریخی حیثیت۔ قربانی موجودہ زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ عمل جاری ہے۔ سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل نے کی۔ حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی مسترد کر دی گئی۔ اسی طرح قربانی کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی نہایت عام ہے۔ پھر اس وقت سے آج تک قربانی کا یہ عمل جاری ہے۔ تیسری بات، فضیلت۔ فضیلت کے بارے میں آپ کو 5 باتیں بتائی جائیں گی جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے۔ نمبر 2، قربانی کے ایام میں قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی میزان عمل میں ان کو بھی تولا جائے گا۔ نمبر 4، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی۔ چوتھی بات، فلسفہ اور مقصد۔ قربانی کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی تمام تر خواہشات پر مقدم رکھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں پر غالب رہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد اور خواہشات سمیت ہر چیز قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے۔ 5ویں بات، قربانی کا حکم۔ تو یاد رکھیں، قربانی واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس میں قربانی کی شرائط پائی گئی ہیں اس کے لیے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کا وجوب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چھٹی بات، قربانی کا رکن۔ یہ اہم مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ قربانی کا رکن ہے۔ اس لیے یہ عبادت جانور ذبح کرنے ہی سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہرگز جائز نہیں۔ 7ویں بات، شرائط۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، عاقل ہونا، سمجھدار ہونا، پاگل پر قربانی واجب نہیں۔
نمبر 4 مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ شرعی اعتبار سے مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مقام سے 48 میل یعنی 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر پہ ہو اور اس جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہ ہو۔ اگر اس جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو پھر وہ مقیم ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ 15 دن یا اس سے کم رہنے کی نیت ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ 5ویں شرط صاحب نصاب ہو۔ ہر مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں عید الاضحیٰ کے دنوں میں قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقدی سامان تجارت یا ضرورت سے زائد سامان ہو، یا ان 5 چیزوں یعنی سونا، چاندی، نقدی سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ 8ویں بات، کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ تو قربانی کے لیے چند مخصوص جانور مقرر ہیں، صرف ان کی ہی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1 اونٹ، اونٹنی۔ نمبر 2 گائے، بیل، بھینس، بھیسا۔ نمبر 3 بکری، بکرا۔ نمبر 4 دمبا، دمبی، بیڑ، بیڑا۔ آگے ان کی عمریں بھی مقرر ہیں۔ اونٹ اور اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال، گائے، بیل، بھینس، بھیسا کی عمر کم از کم 2 سال، بکرا، بکری، دمبی، دمبا، بیڑ اور بیڑا کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ البتہ اگر 6 ماہ کا دمبا، بیڑ یا میڈا ہو اور اس قدر موٹا تازہ ہو کہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ 9ویں بات، جانوروں کے عیوب۔ قربانی ایک عبادت ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جانور ہر عیب سے پاک ہو تاکہ یہ عبادت اچھے طریقے سے سر انجام دی جا سکے۔ اس حوالے سے تفصیل تو کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے، البتہ ایک اصولی بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں ہر وہ عیب قربانی کے جائز ہونے کے لیے رکاوٹ ہے جس سے جانور سے نفع حاصل کرنا فوت ہو جائے یا اس کی خوبصورتی چلی جائے، اور اگر معمولی عیب ہے تو وہ قربانی کے جواز میں رکاوٹ نہیں ہے۔ 10ویں بات، شرکت کے مسائل۔ چھوٹے جانور میں ایک ہی قربانی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، البتہ اس سے کم ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر 1، 2، 3، 4، 5، 6، آخری حد 7 ہے۔ اگر 7 سے کم ہو تو ضروری ہے کہ ہر شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، ورنہ قربانی جائز نہ ہوگی، یعنی اس کا جو گوشت ہے وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ 11ویں بات، گوشت کی تقسیم۔ اگر بڑے جانور میں متعدد افراد شریک ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ گوشت تول کر برابر برابر تقسیم کریں، اس میں کمی زیادتی سود کے زمرے میں آتی ہے۔ البتہ اگر ہر حصے میں کچھ کلیجی، کچھ سری پائے رکھ دیے جائیں تو ایسی صورت بھی باہمی رضامندی سے جائز ہے۔ قربانی کے گوشت کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک قربا کے لیے اور ایک قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔